مولانا دین پوری فرماتے تھے جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ بھائی اللہ کے نبی نے ایک کام کیا، صحابہ کرام نے بھی حضور کے ساتھ وہ کام کیا، وہ سنت ہے۔ ہم نے سنت پہ چلنا ہے نا، میں سنت کی تعریف بتا رہا ہوں، دل پہ لکھ لینا، کانوں کے پردے کھول کے، دماغ کے دروازے کھول کے اور دل کی کھڑکیاں کھول کے بات کو دل میں اتارے کہ اللہ کے نبی نے ایک کام کیا، ساتھ صحابہ نے بھی کیا، یہ سنت ہے۔ اگلی بات، اللہ کے نبی نے کام کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ سنت ہے؟ بول بھائی، سنت ہے؟ نہیں ہے۔ تیسری بات، حضور نے کام نہیں کیا، صحابہ نے کیا، پھر بھی سنت ہے۔ علماء موجود ہیں، میں نے ایک بات دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کام کیا، صحابہ نے بھی ساتھ کیا تو سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا تو سنت ہے۔ اب میں زیادہ دلائل پہ نہیں جاتا، زیادہ وقت کا ضرورت ہوگی، اس لیے تمام دلائل، تمام باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے نا، صحابہ نے نہیں کیے تو سنت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھائی، نیند کے باوجود اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا، نیند سے اٹھ کے نماز پڑھانا نبی کا عمل ہے، نبی کی خصوصیت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، لہذا سنت ہے؟ سنت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 پہ سلام پھیر دیا، کافی ساری گفتگو ہوئی، درمیان کی بات ساری میں حذف کرتے ہوئے کافی ساری گفتگو ہو گئی، بات پتہ چل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہون 2 پڑھا دیے تھے، پڑھنے 4 تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی، آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھا دی، آپس میں گفتگو ہوئی، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائی، سجدہ صاحب کیا، فرمایا 2 وہ 2 یہ، نماز ہو گئی، ہماری آپ کی بول بھائی ہوگی؟ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، لہذا درمیان میں بول لیے، کلام کر لیا تو نماز ختم، سجدہ صاحب سے نہیں ہوگی۔ یہ کام نبی نے کیے، یہ میں نے 2-3 بتائے ہیں مثال کے لیے، اور صحابہ نے نہیں کیے تو سنت ہے؟ سنت ہے؟ نہیں ہے۔ سنت ہے؟ نہیں ہے۔ اب ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، صحابہ نے بھی مسواک کی، سنت ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضو میں کلی کی، صحابہ نے کی، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال جس میں صحابہ ساتھ شامل ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں بھائی؟ سنت ہے۔ سارے تو نہیں گنے جا سکتے نا۔ حضور نے ہاتھ دھو کر آپ نے کھانا کھایا، سنت ہے۔ صحابہ نے بھی ہاتھ دھو کے کھانا کھایا، سنت ہے۔ جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ نظر آئے، سنت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ نظر نہ آئے، وہ نبی کی خصوصیت ہے، نبی کی فضیلت ہے، وہ نبی کی خاصیت ہے، لیکن سنت ہے؟ بول بھائی، سنت ہے؟ نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا، ایک کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، فرمایا یہ بھی سنت ہے۔ کیسے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی باتیں ہوں گی، بڑے چیپٹر کھلیں گے، بڑے سوالات ہوں گے، بہت سی باتیں ہوں گی کہ جناب تراویح کس کی سنت ہے، تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں تراویح شروع چاند سے لے کر آخر چاند تک پڑھنا، پورے مہینے میں پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا، سارا قرآن سننا یا سنانا، سنت ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، عقیدہ بتاؤ یار، عقیدہ بتاؤ، سنت ہے یا نہیں؟ یہ چاروں باتیں سنت ہیں۔ شروع چاند سے آخر تک پڑھنا، پورا مہینہ پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا، قرآن سننا یا سنانا، پورے قرآن کا ختم کرنا، یہ کیا ہے؟ سننا ہے۔ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ کس کی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا اہتمام فرمایا، شروع چاند سے آخر تک پڑھنا، پورا قرآن اس میں ختم کرنا اور 20 رکعت پڑھنا، اہتمام کے ساتھ شروع کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنت ہے، تاکہ کوئی اور سوال نہ کر سکے۔ اگلی بات، آپ نے جمعہ پڑھا، جمعے میں کتنی اذانیں ہوئی؟ عام طور پہ کتنی اذان ہوتی ہے ایک نماز کے لیے؟ ایک ہے نا۔ جمعہ پہ کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 2۔ یہ دوسری اذان کس کی سنت ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان دلوائی، اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے۔ پیغمبر نے کام نہیں کیا، خلیفہ راشد نے کیا، یہ بھی سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت کی حقیقت
حقیقت کو سمجھو، اللہ کے نبی نے کیا یہ بھی سنت ہے، خلیفہ راشد نے کیا یہ بھی۔ اچھا پورے رمضان میں ایک قرآن کون ختم کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ، کم از کم ایک قرآن کی بات کر رہا ہوں، کم از کم ایک قرآن، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بھائی، ایک قرآن انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک قرآن ختم کریں گے پورے رمضان میں۔ اب پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا علماء فرماتے ہیں سنت ہے، علماء فرماتے ہیں۔ یہ پیچھے مولوی بیٹھے ہیں، مولوی فروخ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک طرح ختم کرنا کس کی؟ سوال یہ بنتا ہے، قرآن مکمل ہوا، 9 ذی الحج جمعہ کا دن، عرفات کا میدان، اللہ کے نبی علیہ السلام پر آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پیغمبر پہ قرآن مکمل ہوا۔ اب حضور علیہ السلام نے ذی الحج کے مہینے میں پورا قرآن لیا، اللہ نے اتارا، نبی نے سینے میں محفوظ کیا۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس پورا قرآن آنے کے بعد آگے رمضان بھئی، آگے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ آگے ذی الحج کا مہینہ گزرا، محرم کا، صفر کا اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب رمضان میں پورا قرآن پڑھنا، ایک ختم پورا کرنا حضور کی سنت نہیں، کس کی سنت ہے؟ تو سنت ہوئی نا، سنت ہے ہوئی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سنت کا مفہوم کیا ہے، سنت کہتے کسے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نبی کا کام بھی سنت ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کام میں نے کیا وہ بھی سنت ہے، لیکن سنت تب ہوگا اگر خلفاء راشدین ساتھ ہو، ورنہ نبی کا معمول ہوگا، نبی کا عمل ہوگا، نبی کی خاصیت ہوگی، نبی کا اعزاز ہوگا، لیکن سنت نہیں ہوگا۔ اور خلفاء راشدین جو کام کریں فرمایا وہ بھی سنت ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں کہے کہ جناب 20 تراویح کیوں پڑھتے ہو، شروع چاند سے آخر تک کیوں پڑھتے ہو، پورا قرآن سننا سنانا یہ اہتمام کیوں کرتے ہو، تو تم کہنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو تراویح کا سارے اہتمام کریں گے انشاءاللہ، پورا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ، سننے سنانے کا اہتمام کریں گے۔ اب یہ ہوگا تب جب یہ مدارس ہوں گے، جب یہ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان آیا ہو آپ ڈھونڈتے رہے ہمارے پاس حافظ نہیں ہے، بھوک کے حساب سے حافظ ہے الحمدللہ۔ ایک قاری صاحب مدرسہ، ان کا مدرسہ بھی چھوٹا سا ہے، وہ یہ کہنے لگا ہمارے کم از کم آج آپ کے نا آپ نے 5 حافظ 5 قاری جو ہے نا وہ تراویح کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں بھیجنے ہیں۔ چھوٹا سا مدرسہ ہے الحمدللہ، یہاں کی پروڈکٹ دیکھو، ہر مدرسے سے قاری، ہر مدرسے سے حافظ۔ میرے دوستو اگر مدرسے والے تمہیں اتنی پروڈکٹ دے رہے ہیں کہ تمہارا قرآن زندہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان زندہ ہے، یہ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، پیغمبر کی سنت کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کے دین کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ان مدرسوں کا فیضان ہے، ان مدارس کا فیضان ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا مدارس پہ کیا لگا ہے، بھئی اندازہ تو کریں کہ ہمارا کیا لگا ہے، مدارس پہ ہم کیا لگا رہے ہیں۔ میں فار ایگزامپل کہتا ہوں اگر کوئی آدمی صرف 10 روپے مدرسے کے لیے رکھتا ہے تو 360 دنوں میں کتنے پیسے ہوں گے؟ 3600۔ کتنے؟ 3600۔ تو 3600 سے 2 بوریاں تو آئی جائیں گی نا سیمنٹ کی، 2-3 بوریاں تو آ ہی جائیں گی۔ بھئی تمہارا حصہ پڑ جائے گا، جب کچھ لگ گیا یہ بچ جائے گا۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس پہنچ گیا یہ باقی رہ جائے گا، جو رب کے پاس پہنچ گیا وہ بولو بھائی وہ باقی رہ جائے گا، آخر ختم ہونے والا ہے۔ اپنے ہاتھ سے خوش دلی کے ساتھ جو رب کے راستے میں لگا جاؤ گے، جو اینٹ لگ جائے گی یہ کھڑی رہے گی اور تمہاری قبر بھی ٹھنڈی رہے گی۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ بزرگ یہ علماء اللہ کی قسم اگر کوئی بھی تعاون نہ کرے اللہ مدارس کو پھر بھی چلائے گا، اللہ مدارس کو پھر بھی چلائے گا اور مدارس چلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا لگ گیا تو سعادت ہماری ہوگی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پاک مال کو پسند کرتا ہے، رب پاک ہے، پاک مال کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس لیے لگواتا بھی اسی کا ہے۔